ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ساحل صدیقی ممبئی سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں سونگ سننا حرام کیوں ٹھہرایا گیا ہے؟ جہاں تک میں نے سنا علماء کہتے ہیں کہ سونگ سننا اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر کیا جواب دیا جائے؟ یعنی یہ جو علماء کہتے ہیں کہ سونگ گانے سننا اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، جو 5 وقت کے نمازی گانے سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ابھی بھی قریب ہیں گانے سننے کے بعد، تو یعنی یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ کب دور جائیں گے کب نہیں جائیں گے۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے، سب سے ان کی کامن یعنی ان کا منطقی جواب تو یہ ہے کہ بعض مرتبہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی نہیں بھی مرتا، تو ان لوگوں کو چاہیے ایک مرتبہ زہر بھی ٹرائی کریں اور پھر لوگوں سے کہیں دیکھیں زہر کھانے سے ہم تو ابھی تک نہیں مرے، تو اگر کوئی لک بائی چانس بچ گیا تو وہ اس چیز کو یہ نہ سمجھے کہ زہر کھانا بہت فائدے کی چیز ہے، اگر بچ گیا اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو اتنی معرفت تو حاصل نہیں ہے کہ یہ دور گئے ہیں یا نزدیک ہیں، فقط 5 وقت کی نماز پڑھ لینا یہ سمجھنا اس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں، یہ تو سب سے بڑی لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے۔ 5 وقت کی نماز تو جو ہے نا وہ قادیانی اور دوسرے جو ہیں بد عقیدہ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو سارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں گے، یعنی گستاخی کرنے کے بعد بھی اللہ کے نزدیک ہیں یہ تو، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو گئے، کیونکہ ان میں تو تہجد گزار بھی ہوتے ہیں۔ تو پہلا جواب تو ان کو یہی دیا جائے کہ اگر صرف 5 وقت نماز پڑھنے سے ہم اللہ کے قریب ہیں، دور نہیں ہوئے، یہ نشانی اس میں کہاں ہے؟ اگر ایسی نشانی ہے تو بد مذہب قادیانی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تہجد بھی پڑھتے ہوں، راتوں کو نماز پڑھتے ہوں، اسی طرح اہل قرآن نماز پڑھ رہے ہیں اپنے انداز سے، تو دوسرے جو ہے نا باطل مذاہب والے نماز پڑھ رہے ہیں اپنے انداز سے، تو وہ تو سارے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے پھر اگر یہ نشانی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہ سے نہیں بچ پا رہا ہے تو اس کا ظاہر مطلب یہی نکلتا ہے کہ اس شخص کی نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس پہ ایسے شخص کو اس بات پہ غور کر لینا چاہیے، کیونکہ ایسے شخص کے جو گانے بھی سن رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوئے، تو آپ اس کے آگے قرآن پاک کا یہ تذکرہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ نماز جو ہے وہ بری باتوں سے، بے حیائی سے روکتی ہے، یعنی نماز وہ نماز کہ جس کو قرآن پاک نے نماز کہا، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت رکھتی ہے، وہ نماز جو ہے بندے کو برائی کے کام سے روکتی ہے۔ اب اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برائی کے کام سے، گانے باجے سے نہیں رک رہے، تو آپ کو غور کرنا چاہیے یہ واقعی میں نماز ہو رہی ہے یا پھر ایکسرسائز ہو رہی ہے یا کوئی یوگا وغیرہ ہو رہا ہے اٹھنے بیٹھنے کا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نماز قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس پہ آدمی کو ذاتی طور سے غور بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز برائی کے کام سے بندے کو روک لے گی، روکتی ہے، تو اب اگر میں نہیں رک پا رہا تو یعنی میری نماز قابل قبول ہی نہیں، اگر یہ قبول ہوتی تو میں برائی کے کام سے رک جاتا۔ تو یہ بندے کا کہنا ہے کہ ہم تو گانے بھی سنتے اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو اللہ سے دور نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ کی نماز میں کچھ نہ کچھ معاملہ تو ضرور اٹکا ہوا ہے کہ آپ نماز کے باوجود برائی سے نہیں رک رہے، اور نماز وہی ہوگی کہ جو قرآن نے جس کا تذکرہ کیا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نماز قابل قبول ہوگی، وہی نماز حقیقت میں نفع بھی دے گی۔ باقی نماز جو قبول ہی نہیں ہوئی ہے، جس کے اندر ایسے معاملات اور فساد ہیں، وہ تو نماز کے باوجود بھی نماز نہیں ہے، تو وہ فائدہ نہیں دے گی۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے گانے سننے کے بارے میں جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ بندے کے دل میں یہ نفاق پیدا کرتا ہے، یعنی گانے باجے سننا یہ بندے کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، یعنی ایمان کو کمزور کرتا ہے، ایمان کی جڑوں کو کمزور کرتا ہے، ایمان کو ہلکا کرتا ہے کہ اس کے بعد بندے کو نصیحت اچھی نہیں لگتی، اچھی باتیں اس کو سمجھ نہیں آتی۔ جب دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کو نصیحت بھی اچھی نہیں لگتی، اور اگر کوئی اس کو حق بات بتائے تو اس کو قبولتا نہیں ہے۔ یہ پہچان ہوتی ہے کہ ایمان کے کمزور ہونے کی۔ تو جو ہے وہ گانے باجے سننا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جیسے وہ کھیتی باڑی کے اندر جو ہے نا وہ کھر پتوار سائیڈ میں اگ جاتی ہے نا زیادہ پانی دینے سے، ایکسٹرا جس کو گھاس وغیرہ بولتے ہیں، جو کہ فائدہ مند نہیں ہوتی، ٹھیک اسی طریقے سے گانے وغیرہ سننے سے دل کے اندر اس طریقے کا معاملہ نفاق کے بیج جو ہے وہ اگ جاتے ہیں کہ آگے چل کے یہ پھر بندہ، آج کل تو گانوں کے اندر کفریہ کلمات کتنے ہیں کہ لوگ اکثر جو ہے نا ویڈیو وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں، لنک بھیجتے رہتے ہیں
کہ इसके अंदर ये कलमा कुफ्र है या नहीं, हालांकि मैं उनको फिर प्ले नहीं करता, इतना टाइम नहीं होता इतनी बड़ी बड़ी वीडियो देखने का, लेकिन गानों का मामला ऐसा ही। तो लोग गाने सुन रहे होते हैं, खुशी से दोहरा रहे होते हैं, बात सूरतों में तो इतने खुले कुफ्र होते हैं कि उसके अंदर गुंजाइश भी नहीं होती कोई रियायत निकालने की। तो उसके अंदर ये कहना कि हम अल्लाह से दूर नहीं हुए, ये इनकी गलत फहमी है। तो गाने वगैरह सुनना ये नाजायज़ है। हदीस में इसको निफाक के बारे में इसकी ख़बर दी गई कि ऐसा करने वाले के दिल में निफाक पैदा होगा। ज़ाहिर है कि जब बंदा मुनाफिक बन जाएगा तो अल्लाह ताला के नज़दीक वो कहाँ रहेगा। बाज़ाहिर दिखने में अगर आप कहते हैं कि गाने अच्छे होते हैं, दिल को सुकून देते हैं, वो एक इंसान की तबीयत है कि जिसका मिजाज इस तरह से ढला हुआ है कि उसको वो चीज़ सुकून देती है। आप इसको ऐसे समझे कि ऐसे भी भारत के अंदर लोग पाए जाते हैं कि जिनका सुकून जो है वो छिपकली खाने से उनको मिलता है। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि सभी लोग छिपकली खाएं कि इसके अंदर बहुत सुकून है। हाँ, उन लोगों को ज़रूर मिलता है कि जिसकी तबीयत इसकी आदी हो गई है कि अब उसको इसके बगैर सुकून नहीं आता, तो वो लोग ज़रूर छिपकली खाते हैं ताकि उनसे इसको सुकून भी मिले और इसी से फिर इनकी आदत बढ़ जाती है। लेकिन ये सब पे थोपी नहीं जा सकती। तो इसीलिए अगर किसी को ज़ाती तौर से लगता है कि गाने सुनना बहुत अच्छा है, मेरी तो तबीयत को सुकून मिलता है, तो उसकी तबीयत को फिर ये कि गलाज़त की आदत पड़ गई हो कि जैसे किसी को बार बार किसी गंदी चीज़ को सूंघने के सबब फिर बाद में उसको बदबू आना बंद हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कोई बदबू सूंघ रहा हूँ या ऐसी जगह पर खड़ा हूँ कि जब बदबू आ रही है, जब बहुत देर तक उसके दिमाग में वो रच बस जाएगी। तो ये आदत फ़कत बनाने से होती है। शरीयत ने अगर किसी चीज़ की ममानियत रखी है तो किसी हिकमत की वजह से रखी है। मुसलमान के लिए आखिरी कौल फ़ेल उसके हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का होना चाहिए कि जब उन्होंने फरमाया कि गाना निफाक करता है, इससे बचो, इसकी आवाज़ से, म्यूज़िक से बचो, तो ज़ाहिर ये है कि फिर आदमी को उसके अंदर अपनी अकल लगाने से बेहतर है कि अपने नबी के फरमान पर सर को खम करना चाहिए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार